یہ پارہ نمبر 8 ہے جی، اور اس میں جو بتایا گیا یہ آیت نمبر ہے جی 65 جی، صفحہ نمبر ہے 199، صفحہ نمبر 199۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور اسی طرح قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ بھائیو اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ یہ دیکھیے جی، آپ جس پیغمبر کا بھی ذکر ملے گا قرآن میں، اس کا پہلا واز، اس کا پہلا حکم کہہ لیجئے یہی ہوگا کہ اللہ کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت نہ کرو۔ تمام نبیوں کی تبلیغ کا خلاصہ یا پہلا پوائنٹ یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، غیر اللہ کی عبادت نہ کرو۔ اس نے جو ترجمے میں لکھا ہے اللہ ہی کی عبادت کرو، یہی کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ عبادت قولی ہو، عبادت فعلی ہو، عبادت مالی ہو، تین عبادت کی قسمیں ہیں۔ یہ تینوں کی تینوں آپ اتحیات میں پڑھتے ہیں، اللہ ہی کے لیے، اللہ کی ذات کے سوا اور کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ یہ قوم عاد تھی جی۔ اچھا، ارم کے بارے میں کہا گیا یہ قوم عاد کا دادا پردادا تھا، بڑا تھا۔ بعض نے لکھا ہے یہ قوم سمود کا تھا۔ ایک صاحب تفسیر نے لکھا ہے کہ قوم عاد بڑی تھی، ارم قوم کا نام تھا۔ بہرحال جو بھی تھا، ان کی جو قوت ہے وہ یہ تھی کہ یہ بڑے بڑے لمبے قد کے لوگ ہوتے تھے، بڑے طاقتور ہوتے تھے، اور ان کو اپنی طاقت پر مان تھا، غرور تھا، تکبر تھا، بڑائی کرتے تھے۔ تو جس طریقے سے آج کل مشینیں ہیں، اس طریقے سے اس دور میں یہ جو بڑے بڑے درخت تھے، ان کو یہ دونوں ہاتھوں سے پنجہ ڈالتے تھے، جبکہ ڈالتے تھے اور ہلا کے نکال کے باہر پھینک دیتے۔ اور قرآن نے کہا اس سے پہلے اور اس کے بعد ایسی مخلوق میں نے پیدا نہیں کی۔ بڑے طاقتور تھے، اور آپ جتنا کہہ سکیں انسان میں سے ایسے اور انسان نہیں ہے۔ ان کی طرف جو اللہ نے بھیجا اس قوم کی طرف، اس میں بھی یہی کہا اعبد اللہ۔ اور دوسرے جس کا ذکر آیا ہے سمود، اس کا بھی یہاں ذکر ہے جی، یہ دیکھیے جی سورہ ہود میں آپ پارہ نمبر 12 ہے جی، صفحہ نمبر 292 ہے جی، 282 جی، صفحہ نمبر 282۔ اس میں بھی اسی کا ذکر ہے۔ آیت نمبر ہے جی 50۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اگر آپ کی توجہ قرآن پر ہے تو ایک بہت بڑا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ یہ جو پورے ملک میں شور شرابہ تھا ہے کہ دیکھو جی یہ کتنے بدبخت ہیں، نکمے ہیں، اور یہ وہ ہے کہ انہوں نے نبی کو بھائی کہہ دیا۔ تو ذرا آپ قرآن پر دیکھیں، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ۔ اخاہم کا کیا معنی ہے؟ ہوم ضمیر جمع کی، اخن، اختن، اختن بہن، اخن بھائی۔ ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ ذرا ملاحظہ فرمائیے، تو بھائی، برادری، خاندان، تعلقات،
انسانوں کے ہوتے ہیں، ملائک کے نہیں ہوتے۔ آپ ملائک کی رشتہ داریاں نہیں بتا سکتے، خاندان نہیں بتا سکتے۔ یہ اللہ نے بشریت سے جن کو نوازا ہے ان کے لیے یہ اعزازات رکھی ہے۔ بہرحال یہ پھر سے عبادت کرو اللہ کی، اللہ کی ذات کے سوا کوئی معبود نہیں۔ معبود جس کی عبادت کی جائے، جو عبادت کے لائق ہو، اسے کہتے ہیں معبود۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ جس کے سامنے انسان، اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں، انسان تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے، مخلوقات میں سے۔ یہ اپنے خالق کے سامنے سر جھکاتا ہے، عجز، انکساری، جس کے سامنے انسان انتہائی تذلل کرے کہ تو ہی سب کچھ ہے، میں ایک شرمندہ انسان ہوں، میں تیرے سامنے ذلیل ہوں، اس کے علاوہ میری کوئی اوقات نہیں۔ تو اللہ نے یہ عبادت اپنے لیے رکھی اس لیے ہے کہ میرا بندہ میری ذات کے سوا، اللہ فرما رہے ہیں، کسی اور جگہ شرمندہ نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ اس لیے یہ لفظ کہا، ان انتم الا مفترون، نہیں تم شرک کر کے اللہ پر محض بہتان باندھتے ہو۔ اللہ کی عبادت کرو، خود ہی شرک کرتے ہو، شرک کر کے تو تم اللہ پر بہتان باندھ رہے ہو۔ تو آگے جو تیسری قوم ہے وہ ہے جی فرعون کی۔ فرعون کا نام تو آپ نے بارہا سنا ہے۔ اب اس میں تھا کیا؟ آگے ایک لفظ قرآن مجید نے جو استعمال کیا ہے وہ ہے جی ذی الاوتاد۔ ذی الاوتاد کے معنی ہے میخیں گاڑنے والا، میخیں رکھتا تھا۔ میخیں کیا ہے؟ اتنا ظالم تھا فرعون کہ جس سے وہ ناراض ہوتا تھا 2 ہاتھوں میں میخیں گاڑ دیتا تھا اور 2 پاؤں میں، وہ انسان ہل جل نہیں سکتا تھا۔ یہ جو اب امریکن بیڑی ہے، امریکن بیڑی، وہ بھی اسی طرح ہے کہ جو اس قیدی کو لگا دی جاتی ہے وہ بیچارہ ادھر ادھر پہلو وغیرہ نہیں بدل سکتا، تو وہ بھی ایسے کرتا تھا، دونوں ہاتھ پیچھے سے آگے پاؤں پر۔ وہ بیچارہ جو پھنسا ہوا ہوتا تھا وہ ہل نہیں سکتا تھا، اس لیے لفظ فرعون کے ساتھ استعمال کیا گیا ذی الاوتاد۔ اور دوسری تفسیر یہ لکھی ہے کہ جو بی بی صاحبہ تھی آسیہ، جب انہوں نے اعلان کیا ایمان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، تو اس پر جو اس فرعون نے ظلم کیے وہ بھی میخیں گاڑ دیے، تو اس لیے اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تو اسلام بڑی تکلیفوں سے ہم تک پہنچا ہے، بڑے پاپڑ بیلنے پڑے ہیں تب ہم تک یہ اسلام پہنچا ہے، جس کو آج ہم اہمیت نہیں دے رہے۔ آگے فرمایا الذین طغوا فی البلاد، یہ پورے ملکوں میں بڑے سرکش لوگ تھے۔ ہے کوئی ہم جیسا؟ جیسے ایک پہلوان کہتا ہے کہ کوئی ہے ہم جیسا تو آئے میدان میں، یہ بھی طاقت پر ناز رکھتے تھے۔ اور یہ جو دوسری قوم ذکر ہے یعنی فرعون سے پہلے، عاد کے بعد سمود، قوم سمود، یہ بڑے بڑے جو پتھر تھے ان کو تراشتے تھے اور پہاڑوں کے اندر تراش تراش کے اپنا گھر بنا دیتے تھے۔ یہ اتنے طاقتور تھے۔ اب آپ ذرا غور کیجیے کہ اس دور میں پتھروں کو، پہاڑوں کو تراشنا اس وقت جدید آلات نہیں تھے۔ یہ جب ہمارے طالبان نے پچھلے دور میں طالبان نے فتوحات کی تو ایک بت نظر آیا، اور وہ بت تھا 1500 فٹ، بت تھا 1500 فٹ تھا۔ یہ اخبار کی رپورٹ ہے، اصل میں کتنا ہوگا زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔
تو جو اس بت کے پجاری تھے انہوں نے تراش 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 کے نا وہ پورا ایک بت بنایا۔ اگر کبھی آپ نے یہ فورٹ منرو کا سفر کیا ہو یا گلگت بلتستان کی طرف گئے ہو تو وہاں جب آپ پہاڑوں سے گزریں گے تو وہ یہ ہے، ایک تو سڑک جو ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے چوڑائی میں، اب کافی بہتر ہے لیکن پھر بھی جو بڑی سڑکیں ہیں جیسے 2 رویا سڑکیں ہیں ان سے کم ہے۔ اور خطرناک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس طرف دیکھیں گے تو نیچے کھائی ہے، اور کھائی بڑی نیچے چکر آتا ہے۔ اوپر دیکھیں گے تو پہاڑ ایسے محسوس ہوگا جیسے آپ کے اوپر گرتا ہے، یعنی یوں ہوتا ہے ادھر سے آپ نے سفر کرنا ہے، اوپر دیکھیں تو پہاڑ ہے، نیچے دیکھیں گے تو کھائی ہے۔ اچھا، اب انہوں نے اس انداز میں وہ بت بنایا کہ وہ بڑا لمبا چوڑا آدمی دیکھتا تھا تو گھبرا جاتا تھا۔ اچھا، آپ نے تو شاید نہیں دیکھا، میں نے بھی براہ راست نہیں دیکھا، خیر المدارس میں جب ہم پڑھتے تھے تو اس وقت یہ جو مندر ہے اب تو گرا دیا گیا ہے، پہلے اس مندر میں طلباء کے لیے کپڑے رکھے جاتے تھے۔ پہلے حضرت قاری رحیم بخش صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوراً جب پڑھائی شروع ہوئی تو یہاں پڑھاتے تھے۔ بعد میں بچوں نے اینٹیں اور بٹے اٹھا اٹھا کے مارے تو 20 کلو کی چابی چھت سے نکلی، چھت کے اندر انہوں نے رکھ کے اس کو پلستر کیا ہوا تھا۔